بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہانی کہاں سے شروع کروں۔ اگر تو موٹر وے کی طرف دیکھتے ہیں جو پشاور سے آ رہا ہے، تو وہاں پر جو ہزاروں کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، جس طریقے سے انہوں نے رکاوٹیں دور کی ہیں اور جس طریقے سے وہ قافلے اسلام آباد کے اب گیٹ پر پہنچ چکے ہیں، تو وہ ہر کہانی، ہر داستان جو ہے ایک بہادری کی اور ہمت کی اور شجاعت کی داستان ہے۔ پھر ہزارہ سے آنے والا قافلہ، پھر کرک سے آنے والا قافلہ، پنجاب سے آنے والے قافلے، شاہد خٹک پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے گیٹ پر، اور سالار صاحب پہنچ چکے ہیں، زرتاج گل اور اون عباس پبی پہنچ چکے ہیں، اور ابھی علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بھی پہنچنے والی ہیں وہاں پہ۔ اور جس طریقے سے لوگوں نے یہ فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ٹرالے تھے، جو بڑے بڑے کنٹینرز تھے، ان کو ہٹایا ہے بڑی ہمت سے، اور کوئی جلد بازی نہیں۔ اور پھر جس طریقے سے پولیس دوڑی ہے، اور جو آنسو گیس کی شیلنگ تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب پاکستان کی طاقت ہے۔ جو آنسو گیس پھینک رہا ہے وہ بھی پاکستان کی طاقت ہے، جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کی طاقت ہے، لیکن دشمن کتنا چالاک ہے کہ اس نے ہم کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اگر یہ ایک ہو جائے طاقت اور ان لوگوں پر برس پڑے جو پاکستان کے عوام کو جنہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، جو یہاں پر پرامن شہریوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو؟ تو اصل جو بات آج سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور پھر حکمرانی کی جا رہی ہے۔ شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، راولپنڈی میں لوگ موجود ہیں، اور آج رات جو بہت سارے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اور کئی لیئرز ہیں سیکیورٹی کی، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، چوتھی لیئر، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے مناظر ملے کہ جو بڑے ایک دل کو تسلی دینے والے بھی تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلاً ہم نے دیکھا لا انفورسمنٹ پولیس جو کہ مظاہرین کو یا قافلوں کو روک رہی تھی، لیکن جب وہ زخمی ہو گئے تو ان کو ہم نے دیکھا کہ جو قافلے کے لوگ ہیں ان کو مرہم پٹی دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ لا انفورسمنٹ بھی تو ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، پی ٹی آئی بھی ہماری ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ہیں۔ سب لوگ جو پاکستانی ہیں وہ تو ایک ہیں، ایک فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن خدا پوچھے ان سے جنہوں نے خان کو جیل میں ڈالا، جنہوں نے خان کے ساتھ ایک ایگو کا مسئلہ بنایا اور ایک پاکستان کے ہیرو کو 10 فٹ کے سیل میں رکھا۔ وہ بولتا رہا، کبھی اپنی اس نے ذات کی بات نہیں کی، وہ سمجھاتا رہا، بار بار سمجھاتا رہا، لیکن نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اس کی اہلیہ کو مقدمات میں پھنسا دیا گیا، اور پھر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، پتہ نہیں کہ جی جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ بشرا بی بی قیادت کرنا چاہتی ہیں۔ پھر پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، بشرا بی بی ایک کنٹینر پر سوار ہوئی جس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے، اور ایک اتنی انہوں نے متانت سے، ہمت سے، اور جس طریقے سے انہوں نے کوئی کارکنوں کو اشتعال نہیں دلوایا، صرف یہ کہا کہ سب چلو گاڑیوں میں بیٹھو، ہم جا رہے ہیں، ہم خان کو لے کر آئیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم کسی چیز پر حملہ کر رہے ہیں، کسی چیز کو توڑ دیں گے، کوئی جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، فلاں بندہ چھوٹے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ احتجاج، جوڈیشل ریویو چاہیے، انصاف چاہیے، اور یہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، اب ہمیں انصاف دو، اور ہم نے خان کو واپس لے کے آنا ہے۔ اور پھر عزم کیا کہ میں واپس نہیں آؤں گی، اگر خان نہیں آئے گا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خان کے لیے، پاکستان کے خان کے لیے۔ یہ جو محبتوں کے رشتے اور یہ جو کہانی ہے جو چلی، جس میں ہر سمت لوگ نکل کے پہنچ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، چیونٹیوں کی طرح آ رہے ہیں، صحراؤں سے نکل رہے ہیں، پہاڑوں میں سے نکل رہے ہیں، سمندروں کو کشتیوں کے ذریعے کراس کر رہے ہیں۔ کیا ریزیلینٹ قوم ہے یہ! مقابلے پہ دیکھے کون ہے، کس طریقے سے پوری طاقتیں اکٹھی ہیں، اور نشانہ ایک آدمی ہے، خان، جو ایک 10 بائی 8 فٹ کے سیل میں پڑا ہوا ہے،
جیل میں بیٹھ کر وہ شخص پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، میسج کیا دے رہا ہے کہ میں کوئی ریونج نہیں لوں گا، میں معاف کروں گا. کیونکہ اقتدار میں یا حکومت میں یا جب اختیار کے پاس آپ کے پاس اختیار آ جائے اور آپ انتقام کی بات کریں تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. درویش مکمل طور پر ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ جو پاکستان کو ایک کرنے کی بات کرے. ابھی بھی وقت ہے، کوئی ہوش کے ناخن لے، کوئی بات کرے، کوئی اس طرح کی بات کرے کہ یہ جو طاقت پاکستان کی طاقت ہے جو ایک دوسرے کے سامنے آ گئی ہے یہ ایک ہو جائے اور پاکستان کے لیے یہ طاقت استعمال ہو. دشمن ہنس رہا ہے لیکن بہرحال یہاں پر جو صورتحال ہے، یوٹیوبرز ہم جیسے لوگ جنہیں صحافی یہ نہیں مانتے، گرفتاریوں کے آرڈر ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں گرفتار کر لیں. یہ رپورٹ نہیں کر رہے، یہ فتنہ ڈال رہے ہیں، ہمیں بھی فتنہ بنا دیا گیا. اور ورکرز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی 30,000 کی جو نفری ہے 35,000 کی آئی ہوئی ہے. لیکن ان کی میں اگر آپ کو داستان سناؤں، خاص طور پر جو سندھ سے آنے والے ہیں، نہ ان کے پاس گرم کپڑے ہیں، نہ کوئی سونے کی جگہ ہے. وہ بیچارے 3-3 4-4 مہینے کے ٹرینی ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، کوئی ان کو جگہ نہیں ہے پراپر. تھک چکے ہیں 2 دنوں سے اور ابھی پتہ نہیں کتنے دن اور انہوں نے رہنا ہے وہاں پہ یہاں پہ. تو کوئی ان کا کوئی بندوبست نہیں. پھر خرچہ کتنا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے، کھانا کتنا ہوگا ان لوگوں کا. اٹک کے ڈی پی او نے کہا کہ جی ریڈ لائن ہے ہماری، یعنی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو وہ لوگ کراس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ ڈی پی او ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. یہاں پر عامر مغل جو ہیں پنڈی میں، اسلام آباد میں، وہ لوگوں کو گرمائے ہوئے ہیں بہت زبردست طریقے سے. سمابیہ طاہر نے جس طریقے سے جنگ لڑی ہے، وہ جو شہریار صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے جنگ لڑی ہے، تو پوری جس طرح. پھر پنجاب میں دیکھیں آپ، پنجاب کے ہر علاقے سے، ہر حلقے سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ بہت سلو ہے، آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بالکل کسی چیز کو دکھا نہیں رہا. لیکن پورا پاکستان اس وقت جاگا ہوا ہے، پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف دیکھ رہا ہے، پوری دنیا اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، اور لوگ بڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں سنبھلے گا. جو میں اپنا آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، جو میں نے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، یہ نہیں سنبھلے گا. اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو خان نے کال دی ہے، ہر بندے کو لیڈر بنا دیا، اون کر لیا. ہر بندے نے اپنے ہاتھوں سے راستے صاف کر رہے ہیں. اس سے پہلے لوگ دیکھتے تھے بیرسٹر گوہر کیا کہتا ہے، علی امین کیا کہتا ہے، شیخ وقاص کیا کہتا ہے، شبلی فراز کیا کہتا ہے. اب کہیں نہیں ہے وہ نام. اب ہر بندہ اس کی اونرشپ لے کے کہ میں جا رہا ہوں. اور کیا خان کا فیصلہ ہوگا، بوشرا بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ. لیڈر بنا دیا، ہر شخص کو لیڈر بنا دیا، اونرشپ دے دی ہے سیاست کی. اور اتنا زیادہ کانفیڈنس لوگوں میں، ان نہتے لوگوں میں جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، جنہیں ابھی بھی کمزور سمجھا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ ہمارے کسان کے وہ ہاتھ ہیں جو سینہ زمین کا چیر کر آپ کے اور ہمارے لیے فصل اگاتا ہے، فروٹ اگاتا ہے. اور وہ مزدور، وہ ہاری، اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے جو یوں اتنے بڑے بڑے بلاک رکھ کے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز میں آتا ہے ہمارے لیے. وہ سب آ گئے ہیں. پھر نوجوان، اسٹوڈنٹس، ڈریمر جو مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا عمران خان نے. پوری دنیا کو آج ہلا کے رکھ دیا خان نے کہ وہ کیا ہے. اور پوری آج ہر پاکستانی کو گرو آ رہا ہے، ہمیں اس پر ایک فخر ہو رہا ہے کہ عمران لیڈر ہے پاکستان کا. اور یہ جو حمزہ شہباز آج چلے گئے پرائیویٹ دورے پہ، باہر چلے گئے، سب کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. کوئی ان کا کوئی بلاول بھٹو صاحب کو سنیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے صوبے کی ذرا دیکھیں، وہاں پر تو دہشت گردی کے واقعات ہیں. نہیں ہونے چاہیے، بری بات ہے، لیکن یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے، بیڈ پالیسی کی وجہ سے ہے. آپ بلاول صاحب وزیر خارجہ رہے، ایک بھی دورہ کیا آپ نے افغانستان کا؟ ابھی اسحاق ڈار صاحب ہیں، ایک بھی دورہ کیا افغانستان کا؟ اور پھر دوسرا مجھے یہ بتائیے، بلوچستان میں تو سرفراز بگٹی آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ایف سی، بلوچستان اسمبلی، سی ایم ہاؤس، اس کے سامنے دھرنا ہے. بچے اغوا ہو رہے ہیں،
لوگ جتنا وہاں پر جس طریقے سے شکار ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو وہ 10 گنا زیادہ ہیں کے پی سے. وہ آپ کا وزیر اعلیٰ، اس کی خبر لے لیں. ہر بات پہ سیاست. آپ کی تو بڑی عزت تھی، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے تھے، لیکن عملاً اور پولیٹیکل ایکیومن کے حوالے سے آپ تو ایسا لگتا ہے ان کے گھر میں تو کیا آپ اس گلی میں ہی نہیں رہتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ایک شور مچانے والا نوجوان، ایجیٹیٹڈ، کبھی وزن بڑھا لیتا ہے، کبھی وزن کم کر لیتا ہے. یہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، اگر بلاول کے نانا اگر زندہ ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رسپیکٹ کرتے لوگوں کے. اور یہ اس چور دروازے سے جس طرح سے یہ آئے ہیں حکومت میں، نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وزارتوں کا بھی اب حصہ نہیں ہے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے غریب ہاری کسان کو ختم کر کے بڑے انٹرسٹ گروپ اور بڑے ذمہ داروں کو مسلط کیا ہے، تڑپ گئی ہوگی ذوالفقار علی بھٹو کی روح. تو جناب فیصلہ کن ٹائم آ رہا ہے. اسلام آباد کے گیٹ پر بڑے بڑے قافلے پہنچ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. سٹیج طے ہو چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کے اندر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ جلوس شہر میں داخل ہوتے ہیں. 26 نمبر پر ابھی شدید مزاحمت ہوگی. کٹی پہاڑی یہ کراس کر چکے ہیں، اور ہم آپ کو تازہ ترین انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.